اچھا بڑی مزے کی بات آپ نے کی ہے. آپ نے کہا کہ اب یوٹیوب, میں یہی کہتا ہوں کہ ایک الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کے بعد اب جب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آ گئے, یوٹیوب وغیرہ خاص طور پہ, اب اس میں دیکھیں سٹیکس کیا ہیں. سٹیکس ہے پیسہ سب سے پہلے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, اور دوسرا ساتھ میں آپ کو ملتی ہے شہرت کا بوم ملتا ہے, جو آپ کو مطلب سال ہا سال لگے کسی چیز میں. اب یہاں پہ یوٹیوبرز نے یا اینکرز نے کیا کیا, اب اس میں وہ اس رو میں بہ گئے, وہ کھڑے نہیں ہو سکے سچ کے ساتھ. انہوں نے کیا کیا, مثال کے طور پہ انہوں نے دیکھا کہ ٹویٹر پہ اگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کوئی جماعت جو ہے وہ تگڑی ہے, اس کی فالوئنگز بہت زیادہ ہے, تو زیادہ تر اینکرز نے کیا راستہ اختیار کیا, آسان راستہ اختیار کیا. انہوں نے بجائے سچ بتانے کے یا ان کی باتوں پہ بھی جہاں تنقید بنتی تھی کرتے, ٹھیک ہے آپ بتائیں ساری چیزیں کریں, انسان ہے, کمزوری ہوتی بھی ہے, 19-20 قابل برداشت ہے, اس کی معافی بھی دی جا سکتی ہے. لیکن اس میں کیا ہوا کہ آپ نے سائڈز اتنی زیادہ لے لیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل, ہاں پارٹی بن گئے. اس میں کیا ہوا کہ آپ کو لگا کہ یار میں اس کے حق میں بات کروں گا نا تو یہ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ یوٹیوب میری کا جو ہے کنٹینٹ شیئر ہوگا اور اس کی تعداد ہو جائے گی ملینز میں. ملینز کا مطلب ہے آپ کو بھی ملینز آ رہے ہیں, تو وہ سٹیکس اتنی ہائی ہوگی. دیکھیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور بڑی تکلیف دے, شاید چند دن پہلے ایک ٹویٹ میں بھی اور میں نے فیس بک پہ بھی لکھا بھی تھا کہ اینکرز خاص طور پہ جو ہمارے, جن کو ذمہ داری کا سب سے زیادہ کرنا چاہیے تھا اور کیا بھی, وہ اس رو میں اتنا بہ گئے کہ وہ جو اینکرز تھے, جن میں سے بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ بھی تھے اور بہت سارے جو اس تربیت کے مرحلے سے بھی گزرے, جن کو اپنے ہاتھوں سے آگے لے کے آئے, وہ اس جب آئے تو وہ کیا تھے, چونکہ عام آدمی کے پاس یہ شاید معلومات وہ والی نہیں ہوتی. جب آئے تو ہم تو جانتے ہیں کیا تھے, اور آج 10 12 15 سال 20 سال کے اندر اندر ان کے پیچھے کیا کچھ کھڑا ہو گیا, وہ آپ تو صبر بھی نہیں کر سکتے. میرے ہاتھوں کے تراشے پہ پتھر کے صنم, وہ میں کہتا ہوں وہ کروڑ پتی نہیں ہے. اب کچھ کیٹیگریز تو ایسی ہیں جو ارب پتی میں چلی ہے. ایک کروڑ پتی بھی ٹرم بڑی ہوتی تھی موٹی, لیکن نہیں اب مطلب صحیح جو ہے وہ, ہاں جو قلم کار ہے, جو لکھنے والا ہے, یہ جو آپ لکھنے والوں کی جگہ آپ کہہ رہے ہیں لکھنے والی تو اپنی سائڈ پہ رہ گئی, جو آپ ٹی وی پہ آ کے بات کرنے والے ہیں اپنے. لیکن وہ ہوا کیا کہ وہ جیسے وہاں پہ کچھ لوگ جو تھے وہ کہتے ہیں قلم بیچتے تھے, تو آج اپنی زبان بیچتے ہیں, وہ زبان پہ الفاظ بیچتے ہیں, وہ باتیں بیچتے ہیں, وہ ایک ایسی چیزیں, ایک ایسی آپ کو سٹوری سناتے ہیں کہ جو ایگزسٹ تو کہیں نہیں کرتی, لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو فالوئنگ ملتی ہے, آپ کی ریٹنگ بڑھتی ہے, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ یوٹیوب کا ایک پورا مانیٹائزیشن کا ایک میکانزم ہے, آپ کو پیسے میں, آپ حیران ہوں گے کہ جو جن کے ملینز میں فالوورز ہیں, جو بڑے بڑے جو اس وقت ہیں میڈیا کے پلیٹ فارم سے آ رہے ہیں, آپ حیران ہوں گے. تو اب تو ان کی یوٹیوب کی انکم جو ہے وہ 1-1 کروڑ سے اوپر جا رہی ہے منتھلی. وہ چینلز پہ کیسے واپس جائیں, وہ اب پھر اور بھی ہے کہ دیکھیں ایک طرف آپ حکومت پہ تنقید بھی کرتے ہیں, ایک طرف آپ حکومتوں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا درس دیتے ہیں آپ کے, اس طرح سے ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ ان کا پرائیویٹ لائف میں ان کا اپنا کر و فر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. مطلب عام ایک انسان کے لیے ہم جب کہتے تھے کہ یہ لینڈ کروزرز میں گھومنا, ہم کہتے تھے یہ جاگیرداروں, بڑے بڑے سیاستدانوں یا اشرافیہ کا یہ کام تھا. آج ہمارے اینکرز دیکھیں V8 میں بہت سارے ہیں جن کے آگے پیچھے جناب جسے کہتے ہیں وہ ڈالے چلتے ہیں جی پورے گھر میں. کیا ہو گیا ایسا کہ آپ کو کیا ایسی ضرورت پڑ گئی؟ آفس کے اندر آتے ہیں تب بھی ایسی صورت حال ہوتی ہے, آفس کے باہر ہوتے ہیں تب بھی. آپ بھی دوسروں کو بتاتے ہیں کہ بھی پروٹوکول, ہم دیکھیں نا ٹی وی چینل پہ ویڈیوز دکھاتے تھے, یہ 50 گاڑیاں کسی کے ساتھ جا رہی ہیں, بڑا ظلم ہے جی, یہ تو سرکاری پروٹوکول ہے اور یہ یوز کر رہے ہیں, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ایک عام انسان کی طرح آپ کو زندگی بسر کرنی چاہیے, لیکن آپ کو خود جب اللہ نے تھوڑا سا موقع دیا, جتنا کا موقع دیا ہے اس کے اندر بھی آپ نے کرو فر کا تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. عمران میر صاحب اگر ڈائریکٹر نیوز, صحافی یا اسی طرح اینکر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ مجھے لگتا ہے شاید میں یہی ہوتا, یعنی پیشن ہے, ایڈکشن. ہاں جی بالکل. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ شاید وہ انسانی فطرت میں نا کچھ ہوتی ہیں چیزیں کہ شروع سے ہی میں کچھ چیزیں دیکھتا تھا دوسروں سے, اپنے ساتھیوں سے بھی الگ ہو کے تھوڑا سا سوچتے تھے, کچھ چیز آنی خبر اس کی تجسس میں رہنا کہ یار یہ خبر ہے. پھر ظاہر ہے جن استادوں سے سیکھا تو ہمیں جو چیزیں سکھائی گئیں اس میں یہ کہا گیا کہ بھائی خبر کی تصدیق جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے, ایک سے, دوسرے سے, تیسرے سے, پھر بھی اپنی عقل بھی استعمال کرنی ہے کہ یار یہ ہو بھی سکتا ہے ٹھیک کہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک دفعہ رک کے سوچ کے لیکن اب تو سوشل میڈیا نے وہ تفریق ہی ختم کر دی. آپ یہاں دیکھ لیں مذہبی کانٹینٹ سے لے کے سیاسی کانٹینٹ تک, ایک بندے نے شیئر کیا اور وہ منٹوں میں
پورا ایسے وائرل ہو گیا, اس کے لاکھوں اس کو لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں, اور کسی نے یہ زحمت نہیں کی, کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی اس کے پیچھے یہ اس کی صداقت کتنی ہے, اس بات کی, اس کنٹینٹ کی صحت کتنی ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آپ دیکھیں نا ڈینجرس کام کیا ہے, پولرائزیشن ہے. اب اتنی شدت سے ہے کہ سارے ایک دوسرے پہ جگت بازی کر کے خوش ہیں. جتنی پارٹیوں کے فالوورز ہیں, ہر ایک کے ظاہر ہے فالوئنگ ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, کسی کو اس میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہر جماعت کی ایک اپنی فالوئنگ ہے, کسی کی زیادہ ہے کسی کا کم ہے, یہ اپنی جگہ پہ ایک وہ ہے چیز, لیکن ہر بندہ اس کا فالوور اسی میں خوش ہے, اسی ڈومین ہاں جی اسی میں. اس کو جو چیز آ رہی ہے وہ شیئر کرنے کے لیے وہ پھینکے جا رہا ہے, وہ اپنا فرض سمجھ کے نبھایا جا رہا ہے, اور وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ یہ معاشرے کے لیے اور یہ ہم سب کے لیے. اچھا پھر ان سب چیزوں سے ہٹ کے میں یہ کہتا ہوں کہ بطور انسان, بطور مسلمان, ہمارے لیے ہمارے دین نے بھی کچھ پیرامیٹرز دیے ہیں. یہ تو چلے ہو گئے خبر کے حوالے سے, اور خبر کے حوالے سے پیرامیٹر تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی مطلب بات کہی گئی کہ آپ کے پاس کوئی خبر اگر آئے تو بھائی اس کی کم از کم اس کی جو ہے وہ تصدیق تو کر لیا کریں, وہ جان تو لیا کریں وہ خبر ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. لیکن آپ کون ہیں اس چیز پہ کلامی معاف اس میں, کیونکہ چینلز نے ہیڈ لائنز کی جگہ جب سے بریکنگ نیوز نے لی ہے نا, اس نے نہ صرف نیوز کو بریک کیا بلکہ بہت سارے رشتوں کو بھی توڑ دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک بھائی اگر ایک پارٹی میں لیڈنگ پر ہے, دوسرا دوسرے میں ہے, اور ایک ہی چینلز پہ بیٹھے وہ اختلاف رائے ایک متشدد انداز میں ریٹنگ کے چکر میں لوگوں کو لڑا دیا, اشتعال اتنا پیدا ہوا, اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی, معاشرے کے اندر عدم برداشت آیا.